रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज से 23 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, जनरल ज़िया उल हक की वफात के बाद जब जमहूरी दौर का एक आगाज हुआ 1988 की अगर हम बात करते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक इत्तेहाद बनाया गया जिसे IJI का नाम दिया गया और उसके मरकजी किरदार उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग और DGISI जनरल हमीद गुल का इसमें नाम सामने आया। इसी तरह की हमने सियासत फिर देखी जब मियां नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनाई गई, जिसमें उस वक्त के मरकजी किरदार जनरल एहसान उल हक और मुशाहिद हुसैन सैयद, जिनका नाम लिया जाता है कि किंग्स पार्टी को बनाने में उनका एक अहम किरदार था। ये तो होगी दो अशरों की अगर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर तीसरे अशरे की अगर हम जिक्र करते हैं तो 2011 में भी कुछ हमें ऐसे ही मंजर या ऐसी सियासत हम इस वक्त देख रहे हैं। कुछ नए महाज की बातें हो रही हैं, कुछ नए इत्तेहादों की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इस बार भी फौज अपना किरदार अदा करे। 23 साल पहले का तो हमने जिक्र किया और 2011 की सियासत का भी हम जिक्र करें और कुछ हवाला देंगे हम। पिछले दिनों काजी हुसैन अहमद की रिहाइश गाह पर एक अहम इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ सियासतदानों ने, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है, कुछ नाराज भी हैं, कुछ रूठे हुए भी हैं। मुशाहिद हुसैन का अगर हम इसमें जिक्र करते हैं, जावेद हाशमी, राजा जफरुल हक, जनरल एहसान उल हक, हमीद गुल, जनरल असलम बेग और दीगर कुछ अहम लोग जो ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुके हैं, वो एक दावत में शरीक हुए और अपनी अपनी आरा उन्होंने दी। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ तजावीज़, कुछ मशवरे भी उन्होंने दिए कि मुल्क वाकई खराबी से इस वक्त दो चार है और करप्शन का दौर दौरा है और मौजूदा जमहूरी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। कुछ सलाह मशवरे उसमें किए गए और नया सियासी मंजरनामा भी दिया गया। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ अहम सवालों को उठाएंगे कि क्या इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर सरगर्म हो चुकी है और क्या दो बड़ी सियासी जमातें जिनका हम जिक्र करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके मुकाबले में जैसे हम देख रहे हैं कि क्लीन पार्टी का जिक्र हो रहा है, इमरान खान के साथ कुछ इत्तेहाद की बातें सामने आ रही हैं। क्या ऐसे इत्तेहाद सामने लाए जा रहे हैं? क्या माजी की सियासत फिर दोहराई जा रही है? और ये तीसरा महाज जिसे कहा जा रहा है कि एक कौमी हुकूमत भी बनेगी, तो क्या तीसरा महाज बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या सिर्फ ये कयास आराइयां ही हैं, या मुस्तकबिल की सियासत पर सिर्फ बातें हो रही हैं? इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और तीसरे महाज का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है। कुछ क्लीन पार्टीज भी सामने आ रही हैं, इदारा फिक्र अमल भी पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बनाया जा रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। शरीक के गुफ्तगू है हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग के लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमीद गुल साहब, साबिक DGISI हैं। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं जनरल साहब से। जनरल साहब, आप काजी हुसैन अहमद साहब के घर पे एक इजलास हुआ, उसमें आप सब शरीक हुए, हमने कुछ नाम भी लिए अपने प्रोग्राम के आगाज में। आप कुछ बताएंगे, इदारा फिक्र अमल जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी थे, कुछ पॉलिटिशियंस भी थे, कुछ रिटायर्ड जर्नैल भी थे, सबने अपनी इनपुट दी पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। कुछ बताएंगे कि होने क्या जा रहा है इस वक्त? नहीं, मेरा ख्याल है वहां पे कोई ऐसा मुतफिका लाया अमल तो नहीं आया सामने और ना ही इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई कि आइंदा क्या हुकूमत में तब्दीली लानी है। ये मौजू बहस नहीं था, बल्कि ये था कि इसका हल क्या निकाला जाए, किस तरीके से ये मामला ठीक हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जिस किस्म का कंफ्यूजन है और जो अमेरिका का इनखला अफगानिस्तान से होगा, उसके अंदर जो खतरात और इम्कानात दोनों के बाब रोशन हो रहे हैं, इससे कैसे औदा बरा होंगे, ये एक सूरत हाल है जो अभी पूरी कौम को इंतशार का शिकार कर रही है और पूरी कौम में इज़्तिराब की सी कैफियत है। तो उसमें जो बुनियादी तौर पे, जिसमें मेरा ख्याल है इरफान सदीकी साहब ने अपने कॉलम में जिक्र भी किया, वो उसका बहुत तफसीली जिक्र किया। तो एक तो मेरा नुक्ता नज़र है जो मैं, हो सकता है और लोगों का भी ये हो और बहुत अरसे से है, ये कि ये निज़ाम जो है फरसूदा है और इस निज़ाम के लिए ये पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान को एक इस्तेमारी निज़ाम के एक जुज़ बना के हमने रख दिया, तो इससे हमें निजात हासिल करनी है और उसके लिए मैं सॉफ्ट रेवोल्यूशन का एक तरीका बताता हूँ कि पीपल पावर को बरूए कार लाया जाए। और पीपल पावर जो है वो कैसे आए? अपने आइन की करारदादे मकासद के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए मैदान में उतरे पुरअमन तरीके से और कहे कि हम तो अपने आइन के ऊपर, इसकी बुनियादी जो रूह है उससे मुताबिकत रखते हुए हम अपने आइन पे अमल दरामद करवाना चाहते हैं। खास तौर पे जो अरब अपराइजिंग है, इसकी वजह से एक हौसला मिला है कि ऐसा भी मुमकिन है कि किसी क़यादत की
मौजूदगी के बगैर जो अवाम है वो सड़कों पे निकल सकते हैं। यानी एक नया फिनोमेना हमारे सामने आता है। अगर तो वो पाकिस्तान में आ सकता है सर, वो पाकिस्तान में कुछ पॉसिबिलिटीज लग रही है कि ऐसा नम इनकलाब आ सकता है? कुछ ऐसा मेरा ख्याल है कि यूथ के अंदर एक इज़्तिराब तो बहुत है, उसको अब आर्टिकुलेट किस तरीके से किया जाएगा। वहां देखे ना, ये अचानक ही हो गया, ट्विटर रेवोल्यूशन को भी उसको कहना शुरू कर दिया लोगों ने। एक बहुत दुनिया बदल रही है ना, और अमेरिका के जाने के बाद तो यहाँ एक और ही अंदाज होगा, एक बहुत बड़ा खला होगा। दूसरा नुक्ता नजर जो था जिसके ऊपर बहुत एतराज लोगों ने अभी करने शुरू कर दिए, वो जनरल बेग का था। जनरल बेग दरअसल स्टेटस को के हामी हैं। मैं स्टेटस को का हामी नहीं हूँ। फोर्सेस ऑफ चेंज और फोर्सेस ऑफ स्टेटस को के अंदर जो क्लैश है ग्लोबली, वो उसके अंदर मैं फोर्सेस ऑफ चेंज के साथ खड़ा हूँ। जबकि जनरल बेग कह रहे हैं कि भाई आप इसी निजाम को चलाएं। बिल्कुल। और लेकिन इसके अंदर जो निजाम की कुव्वतें हैं, जो दो कुव्वतें बुनियादी तौर पे, जो इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी ताकतवर कुव्वत जो है वो पाकिस्तानी अफवाज हैं, और दूसरा जो है वो आपकी एक आज़ाद अदलिया है, वो भी बहुत बड़ी ताकत है वो आइन के ऊपर। तो बेग साहब जो कह रहे थे उनको समझा नहीं गया गालिबन। वो ये कह रहे थे कि इस दफा आइन के मुताबिक आर्टिकल 190, यानी उन्होंने ये बात तो नहीं की लेकिन बाद में जिक्र भी इसका आया कि 190 जो आर्टिकल है, जो ऑथराइज करता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर वो अपने उसके जो फैसले हैं उनके ऊपर कोई इक़दामात ना हो, अमल न किया जाए, तो फिर वो किसी भी इदारे को बुला सकता है। ये लेकिन पहले भी हो चुका। मैंने उस पर ये बात भी की कि पहले तो जहांगीर करामत साहब को जब बुलाया गया और जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ तो जहांगीर करामत साहब ने इनकार कर दिया। तो एक बिटर एक्सपीरियंस भी तारीखी तौर पे हमारे पास लगता नहीं कि कुछ ऐसा हो सकेगा। शेख रशीद साहब, आप कुछ तब्दीली देख रहे हैं मौजूदा सियासी हालात में, और कुछ हालात आपको तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ हम बातें सुन रहे हैं, नए महाज का भी जिक्र होता है, कौमी हुकूमत की बातें भी हम सुनते हैं, क्लीन पार्टी भी एक सामने आ गई। तो आपको कुछ लग रहा है कि कुछ चेंज होने जा रहा है इस वक्त? देखिए, रेसिपी तो मार्केट में बहुत हैं, मुख्तलिफ जायका पार्टियां मंडी में हैं और उनको फिक्र है, लेकिन ये फिक्री सोच को, ये छाती धागे को लगाएगा कौन? असल मसला है ये मीनू बनाएगा कौन? और इस मुल्क को चलाना जो है वो बहुत ही अहम मसला बन चुका है। और बातें करनी बड़ी आसान है, हम सारे बातें करते हैं कि फलां बगैर लीडरशिप के आ गया। इजिप्ट में भी क्या हुआ, बिलाखिर फौज आ गई, और जहां रिजल्ट आए हैं उसके पीछे देखें, पर्दे के पीछे फौज है। पाकिस्तान के हालात दुनिया के किसी स्टेट के साथ मुआजना नहीं किया जा सकता, और ऑलमोस्ट हम उस नापाक लफ्ज के करीब हैं कि हम फेल स्टेट के करीब होते जा रहे हैं। जिस मुल्क में अदारे नहीं चल रहे, 18 करोड़ की आबादी से बहुत ही बुरे हालात हैं आम आदमी के। हुकूमत के हालात बुरे नहीं हैं, मेरा ख्याल है हुकूमत को देखें, हुकूमत बदलाने के जितने तरीके हैं उस पर हुकूमत का पूरा कंट्रोल है। ना असेंबली के अंदर उनको कोई थ्रेट है, ना सड़कों पर उनको कोई थ्रेट है, ठीक, ना असेंबली के बाहर। लेकिन तो फिर जो तब्दीली की मसला ये है, सुनते हैं तो वो फिर कैसे आ रही है? देखें, यही बात है। तब्दीली की बड़ी वजह यह है कि क्या इन हालात को कुछ अरसे के लिए, क्योंकि अब दो थ्योरी हैं, एक तो वो है जो मौजूदा गवर्नमेंट की है, वो सोच रहे हैं कि 12 मार्च का दिन उनके लिए डी डे है, अगर वो किसी तरीके से मिन्नत, समाजत, जोडो, कराटे, प्यार से, फैसलों से अगर 12 मार्च तक ले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा उनकी अचीवमेंट होगी अगर ये हालात 12 मार्च को चले जाते हैं, तो मैं देख रहा हूं फिर वो सेनेट के इलेक्शंस का जिक्र करें। हाँ, लेकिन मैं हालात को बड़ा खून खराबा, कराची को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सारे लोग। ये खून फैल गया तो ये फैलता चला जाएगा, और आइंदा महीनों में इस मुल्क में जो अभी जनरल हमीद गुल साहब और आप भी जिक्र कर रही थी काजी हुसैन अहमद साहब का, काजी हुसैन अहमद साहब एक फिक्री आदमी है, एक नजरियाती आदमी है और कमिटेड लोग हैं, लेकिन अमली तौर पर आप देखें कि दो चीजें मुतजाद हैं। एक अवाम का इंतखाब है और एक फिक्र है। फिक्र को अमल देने के लिए क्या जमहूरी रंग देना है या किसी गैर जमहूरी एक्शन की हमें इंतजार है? मैं ये समझता हूं, लेकिन इस बार शेख साहब गैर जमहूरी अमल की कोई बात नहीं कर रहे। जितने भी लोग थे सब यही देखें, अल्टीमेटली हम बुज़दिल लोग हैं, फैसलों के जरिए हो सकता है तब्दीली आ सकती है। देखें, अदालती फैसला भी ऐसा फैसला उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक पाक फौज उसके पीछे ना खड़ी हो।
لیٹس بی ویری کلیئر. اور مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تا وقت 2-3 مہینے میں بہت بڑا خون خرابہ ہو جائے اور لوگ مجبور ہو جائیں, ان کے اداروں کے اندر پریشر پیدا ہو جائے اور اداروں کے اندر یہ صورتحال بن جائے کہ ان کا ریئیکشن شدید ہوتا چلا جائے, تو یہ اور بات ہے. تو کیا یہ جنرل کیانی کے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا؟ جنرل کیانی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں ہر اس آدمی کے لیے ٹیسٹ کیس ہے جو اس پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا ہے, پاکستان کو بہتری کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. اور آف کورس جنرل کیانی بھی اس ملک کے ایک اہم شخص ہیں اور اس ملک کے اہم ادارے کے سربراہ ہیں, اور وہ ایسا ادارہ ہے وہ جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے, لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے, بڑی سارے افسانے اور بڑی ساری تقریریں کر رہے ہیں, پر پاک فوج اس وقت جس طرح ملک کو پیچھے رہ کر اپنے قربانیاں دے کر آگے لے کر جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں قابل صد تحسین ہے. اور ملک ہے وہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کی فکر یقیناً پیپلز پارٹی کو بھی ہوگی, اس کی فکر پی ایم ایل این کو بھی ہوگی, اس کی فکر پاک فوج کو بھی ہوگی, کیونکہ اگر یہ ادارہ اتنا بیٹھ جاتا ہے, یہ ملک اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ پھر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو نہیں سکتا, تو پھر سوچنا پڑے گا کہ واٹ از دا سولوشن. سو سولوشن جو ہے سولوشن کیا ہے؟ بالکل. لیکن آسما سے ہم پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آسما, آپ نے ساری گفتگو سنی, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سولوشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ نئے محاذ کا ذکر کر رہے ہیں, تو کیا واقعی آپ کی گورنمنٹ کے خلاف کچھ نیا محاذ بننے جا رہا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, میرے خیال میں یہ تو جب سے گورنمنٹ معرض وجود میں آئی ہے تو تبدیلی کی باتیں اور یہ کیسا رائیاں ہیں کہ گورنمنٹ شاید 2 مہینے پوری کرے, کوئی چاہتا ہے کہ شام کو جا رہی ہے تو کوئی ہمیں صبح بھیج رہے ہیں. آئی ایم شیور دیر از نتھنگ نیو ان دیٹ. لیکن میرے خیال میں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو یا تو جمہوریت کے اوپر اعتماد نہیں ہے یا جمہوریت کی قوت اور طاقت پر اعتماد نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت ناکام ہو چکی ہے, عوام کے مسائل حل کرنے میں کرپشن سامنے ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, توانائی کا بحران ہے, سب کچھ ہے. مسائل تو ان گنت ہے اور مسائل بے شمار ہیں, یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ پاکستان اپنے مشکل ترین اور سخت ترین حالات میں سے انٹرنلی اور انٹرنیشنلی اور ایکسٹرنلی اور ریجنلی گزر رہا ہے. یہ تو ایک انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہو گئی ہے, اس میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا. لیکن اگر آج کل یہ باتیں ہیں کہ ایک تھرڈ فورس ہے یا تیسری قوت ہے, اور اگر آپ اس کو اینالائز کریں کہ جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں جو گراؤنڈ پہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, جس پہ گراؤنڈ ووٹ ہے, اگر پاکستان میں آپ ڈیموکریٹک سسٹم چاہتے ہیں تو پھر آپ ووٹ اور بیلٹ پہ یقین کریں گے. جو تھرڈ فورسز ہے ان کے پاس کیا بیلٹ ہے؟ کیا وہ ان کے پاس اتنا بیلٹ ہے کہ وہ پاکستان میں چینج لا سکتے ہیں؟ آر وی ٹاکنگ آف دا بیلٹ اور ڈو وی وانٹ ٹو ریورس؟ ٹھیک ہے, بیلٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جن کے پاس بیلٹ تھا, آسما, پھر یہی سوال ہوتا ہے جن کے پاس بیلٹ تھا انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا؟ لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں. ویری امیچور اینڈ دا بیلٹ از ویری فریجائل. جی شیخ صاحب, اور اگر ہم دوبارہ ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں, مسئلہ یہ ہے کہ جمہوری حکومت میں ہو گیا ہے. شیخ صاحب, کرپشن جو ہے, آپ مجھے بات کرنے دیں, بیلٹ اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں ہم چاہتے ہیں پاکستان میں, شاید ہم آج اس موڑ پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کیا ڈو وی وانٹ جمہوریت فار پاکستان یا ہم کہیں اور طریقوں سے اس کا فیصلہ کریں گے؟ کیا فائدہ ہے کہ ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں؟ بہت سے لوگ صاحبان یہاں کہتے ہیں جی آرٹیکل 190 لے آئیں. ہم کیوں hasn't پاکستان gone through many revolutions؟ کیا ہم 1947 سے لے کر 70, 71, 65 یہ سارے ہمارے اور بار بار سکسیسو مارشل لاء کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا موقع دیا کیوں جاتا ہے؟ اگر ہم یہ موقع پھر ایسا کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ ارباب صاحبہ کسی اور کو بھی ٹائم دیں گی یا اکیلی لگی رہیں گی؟ جی کمپیئر کریں تو وہ یہ اکیلی لگی رہیں گی یا یہ پرابلم ہے خواتین کو مائک مل جائے تو وہ چھوڑتی نہیں؟ ٹرانزیکشن میں جا رہے ہیں. اب ان سے کون لے گا؟ آنسو گیس کا گولا ہی واپس لے گا ان سے. جی آپ جواب دیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آپ جمہوریت پاکستان کے اندر چاہتی ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن پاکستان اگر بیٹھ جائے تو کیا حالات ہوں گے؟ آصف زرداری صاحب کو پہلی فرصت میں یہ جو کرپٹ لوگ جن کے اکاؤنٹس میں حالے والے اتنے بڑے پیر ہیں, گدی نشین ہیں, ارب پتی ہیں, ملٹی بلینر ہیں, 4-4, 5-5 کروڑ روپیہ کوئی بیوی کے نام لے کے جا رہا ہے, کوئی بیٹی کے نام پہ لے جا رہا ہے, راؤ شکیل کے کیس ہیں, دوسرے یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے, ان وزیروں کو تو کک آؤٹ کریں. دیکھیں ملک وہ چلا لیں گے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ تھینک یو ویری مچ. لیٹ می, دیکھیں میں نے آپ کو آسما ڈسٹرب نہیں کیا, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. لیکن آپ میرا ہی ٹائم لے رہے ہیں شیخ صاحب. نہیں, ان کا پوائنٹ سن لیتے ہیں, آپ ان کا پوائنٹ سن لیتے ہیں, ہم جواب لے لیں گے. میں دنیا ٹی وی کا ٹائم لے رہا ہوں اور اس ملک میں 18 کروڑ لوگوں سے پوچھیں
کہ ان کو وہ ووٹ دے کر خوش ہیں یا پچھتا رہے ہیں. وہ پوچھیں کہ ان دونوں بڑی پارٹیوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے یا لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو 3 سال تک ایک ہی ایجنڈے پر کام کرتی رہی ہیں, اس نے غریب کی حالتیں اس کی کمر توڑ دی ہے. میں یہ چولہا بجھانے والی بات عام نہیں کرتا, لوگوں کے اندر اتنا برا تاثر ہے اس وقت کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا دور اچھا تھا یا برا تھا, یہ لوگ فیصلہ کریں گے. اگر یہ ملک الیکشن کی طرف جاتا ہے, اگر اس ملک کو نہ سنبھالا گیا تو یہ الیکشن کی تیاریاں دھری رہ جائیں گی. میں خود چاہتا ہوں کہ یہ ملک الیکشن کی طرف جائے, بالکل الیکشن کی جانب جائے, جمہوریت کا بار بار ذکر کرتے ہیں. بالکل الیکشن کیا یہ حکومت چاہتی ہے کہ قوم کے غیظ و غضب کو, اور جو قوم کی کوئی آواز نہیں ہے, جو آدمی آواز اٹھاتا ہے اس کو یہ پارٹی اپنے ساتھ ٹوکرے کے نیچے لے آتی ہے, جو آدمی آواز اٹھاتا ہے اس کو جی بالکل آپ جواب دیں, بالکل جواب دیں, شیخ صاحب ان سے جواب لے لیتے ہیں. میں ایگری کرتی ہوں کہ کرپشن ایک لعنت ہے اور دنیا میں جن ممالک میں ہو رہا ہے بالکل اس کو ایک لعنت ہی تصور کیا جاتا ہے. انڈیا میں بھی کرپشن ہے لیکن انڈیا آج G20 میں پہنچ گیا ہے. تو انڈیا نے ترقی کی, اس کی اکانومی آپ دیکھیں کہ کہاں جا رہی ہے. ہمارے تو گورنر اسٹیٹ بینک کرپشن نے کم ترقی کی, انڈیا نے زیادہ ترقی کی. یہاں کرپشن زیادہ ترقی کر گئی یا ملک ڈوب رہا ہے؟ کو ہم نہیں لے کر بیٹھ سکتے. میں شیخ صاحب سے یہ کہوں گی کہ آج جو پاکستان کی پریشرائزڈ اکانومی جا رہی ہے, یہ کتنے سالوں کی جو پلاننگ ہے اور کتنی سالوں کی انٹرنیشنل جو ہماری پالیسیز ہے, کیا اس کا نتیجہ نہیں ہے کہ یہ کیا اگر ہم نے یہ 2-3 سال میں اس کو ایک سپریسڈ اکانومی بنا دیا. لیکن اگر ہم ماضی میں, ہمیں آج ہمارے مسائل تو بالکل ماضی کے جو ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں وہ آج ہم بھگتا رہے ہیں, لیکن ایک جمہوریت آتی اس ملک میں اس لیے ہے کہ وہ ایشوز کو حل کرے. چلیں بالکل ایشوز کو حل کرنے میں کوئی جمہوریت کو نہیں نکالنا چاہتا, جمہوریت خود نکلنا چاہتی ہے. جمہوریت خود نکلنا چاہتی ہے, جمہوریت خود رسوا ہو رہی ہے. جمہوریت کے ماتھے پہ کرپشن کا ٹیکا لگ گیا ہے. جمہوریت کے ماتھے پہ کرپشن کا ٹیکا لگ گیا. ہم یہ بات کریں کہ امریکن ایگزٹ کے بعد پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی. میرے خیال میں اس ملک کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے نہ کہ جنرل صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں, آپ ہم جمہوریت کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم نے آمرانہ دور بھی دیکھے, لیکن تیسری آپشن کیا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے جمہوریت بھی پاکستان میں ناکام ہوئی عوامی مسائل کو حل کرنے میں, پھر 11-12 سال کے مارشل لاء آگے, انہوں نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. تو اب جو نئی باتیں ہوتی ہیں کہ سلوشن کی جو ہم بار بار باتیں کرتے ہیں, تو پھر چینج آئے گا تو آئے گا کیسے؟ سرگرداں ہیں, یہی چاہتے ہیں کہ کوئی چینج جو اب تبدیلی آئے, اور میرا خیال ہے کہ وہ چینج آف ہارٹ سے چینج آئے گی. چینج آف ہارٹ ان کی ہونی چاہیے جو فیصلے کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کوئی آخر غلط بات تو نہیں کر رہا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین نہیں مانتے. یہ جمہوریت, یہ پارلیمنٹ, یہ حکومت پیداوار ہے آئین کی, اور اگر آئین کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے سپریم کورٹ, سپریم کورٹ جو ہے کچھ فیصلے کر رہا ہے جو کہ پاپولر فیصلے ہیں, عوامی فیصلے ہیں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, کرپشن سے عاجز آ گئے ہیں, اور پھر اس بات سے بھی کہ ان کو بلاک کیوں کیا جا رہا ہے. آخر ہمیں اپنی پارٹی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے اب سوچنا ہوگا. ایک بہت بڑی اپرچونٹی میں نے کہا وہ مل رہی ہے, لیکن اس میں بہت سارے خطرات بھی موجود ہیں ہمارے لیے, کیونکہ جو گلوبل امپیریلزم ہے بہت ہی ڈیلیبریٹلی اور بڑی ہنرمندی سے ہمیں ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے. ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. جو ہیلری کلنٹن کا بیان انہوں نے دلی میں دے دیا, اگر وہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر کیا اور ہوگا. یعنی انہوں نے کھلم کھلا یہ بات کر دیا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کی ہیجمنی میں دیا جائے گا, اور انڈیا کی ہیجمنی میں پاکستان اسی وقت جا سکتا ہے اگر پریکٹیکلی آپ اس کے اوپر سوچیں, اگر پاکستان ڈی نیوکلیئرائز ہو جاتا ہے. اگر ڈی نیوکلیئرائز کر دیتے ہیں پاکستان کو, اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر تو ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستان میں دیکھیں جی, میرا یہ ایمان ہے, میں جنرل صاحب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, بریک لینی. جی مختصر مجھے بریک لینی. میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز نہیں کر سکتی. ممکن ہے یہ عالمی جنگ کی طرف چلے جائیں حالات. ہمارا نیوکلیئر جو ہے وہ 18 کروڑ لوگوں کی حفاظت, سلامتی اور ان کو فخر و وقار کی علامت ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے
کہ ہمارے ساتھ کوئی کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، لیکن میں ہم اسی کو مزید کنٹینیو کریں گے، اسی پہ ہم بات کریں گے. اور جو کرپشن کا جو چرچا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے، ان کی بے توقیری سب کے سامنے ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ کہا جا رہا ہے ملک میں انسرجنسی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے حالات دیکھ رہے ہیں، باقی ملک کے حالات کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا واقعی اس وقت تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے؟ اور جو قومی حکومت کی باتیں ہوتی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے پاکستانی سیاست کے منظر نامے کے حوالے سے، مختلف جو چہمگوئیاں اس وقت ہو رہی ہیں، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں قومی حکومت کے حوالے سے، اور تیسرے محاذ جو کہا جا رہا ہے پھر سے سرگرم ہو گئے ہیں، کچھ تبدیلی کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے، اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. شیخ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ بتاتے چلیں کچھ قومی حکومت بننے کے کچھ چانسز نظر آ رہے ہیں اس وقت کیا؟ دیکھیں، ملک چلنا چاہیے. پہلے تو خواہش ہے کہ ان کو خدا عقل دے دے، کسی کی خواہش نہیں ہے. ملک کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن ایسے دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ کوئی عقل کی بات بھی نہیں سننی، اور کوئی عملی طور پر جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کو بھی ڈیلیور نہیں کرنا. اور انہوں نے ایک حکمرانی کا ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے کہ قوم جائے جہنم میں، ادارے جائیں جہنم میں، ملکی معاملات جائیں، یہ اپنا کام دونوں پارٹیز ایسا کر رہی ہیں یا ایک ہی پارٹی ایسا کر رہی ہے؟ ایک پارٹی نے 3-3.5 سال لگائے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا ہے، اب وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی پارٹنر مل جائے. اور جب پارٹنر جو ہیں دستیاب تھے اس وقت انہوں نے اپنی جو ہے سولو فلائٹ چلائی. اب جب چھوٹے چھوٹے ٹک ٹک جو ہیں، چھوٹے موٹے ٹیلر جو ہیں ایک پکی فلم چلنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب ان کو خیال آیا اوہو ہم سے تو یہ ٹرین مس ہوتی جا رہی ہے. اب وہ دوبارہ اس پٹڑی، ایکسپریس ٹرین جو ہے، ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز، یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. وہ ٹرین ان سے چھوٹ گئی ہے. قوم جو ہے، ملک جو ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ جناب علی پہلے آپ پھر آپ پھر آپ پھر آپ، اس سے نجات ملے. اور میں قاضی حسین احمد صاحب کی اور جہانگیر ترین اور عمران خان جتنے لوگ تھرڈ آپشن کی بات کرتے ہیں اس کی فل سپورٹ کرتا ہوں. اگر یہ تھرڈ آپشن نہ بنا تو اگلا دور بھی انہی لوگوں کا ہے. ہم صرف چینلوں پر باتیں اور تقریریں کرتے رہیں گے. لیکن شیخ صاحب، یہ ایسی پھر وجہ کیا ہے جو تھرڈ آپشن کی بات کرتے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ جیت نہیں سکتے، باقیوں کے بارے میں بھی یہی ہے. کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس تو بہت زیادہ مضبوط ہے پاکستانی سیاست میں. دیکھیں، سیٹ جیتنا اور نہ جگہ کیسے بنائے؟ دو باتیں ہیں، میں سیٹ جیتوں یا نہ جیتوں، لیکن یہ میرا عہد ہے کہ الیکشن میں کریا گلی گلی، گاؤں، چوک، محلے، ہر جا کے چاہوں کہ چور کی بجائے چوکیداروں کو ووٹ دو. اگر نہیں دیتے قوم، اگر قوم اپنا مستقبل نہیں چاہتی، اگر قوم چاہتی ہے کہ اسی طرح ذلیل و رسوا اور دھکے کھائے اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہمارا مذاق اڑائیں، سارے لوگ ہمیں ہماری ہنسی اور تمسخر اڑائیں، پھر قوم اس سزا کے لیے تیار ہے. اور یہ سزا اتنی تاریخی ہوگی کہ خون ہی خون ہوگا، اور اس خون میں غریب کے بچے زیادہ نہائے جائیں گے. بڑے بچے تو امتحان باہر دیتے ہیں جی، یہ سب بچے ان کے بڑے باہر ہیں. یہ مارا بچہ غریب آدمی کا جانا ہے، ٹھیلے والے کا، دھوبی والی کا، نائی کا، موچی کا، درزی کا. بڑا آدمی نہیں مارا جائے گا، مارے جائیں گے آپ اور ہم. اس کو مرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں سے نجات حاصل کی جائے. جنرل صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، دو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ناکام ہو چکی ہیں، اور یا واقعی اب چانسز بن چکے ہیں کہ نئی قوت یا نئے سیاسی کردار ہیں وہ سامنے آئیں؟ دیکھیں جی، نئے سیاسی کردار تو بعد میں آئیں گے نا جب الیکشن ہوں گے، اور 1.5 سال پڑا ہوا ہے اس کے اندر الیکشن میں. اس وقت جو فوری ریمیڈی کی باتیں ہو رہی ہیں، قوم اس سے کیوں پریشان؟ بٹ فوری ریمیڈی کیا ہے؟ اور فوری ریمیڈی کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور بالآخر نظر اسی طرف اٹھ جاتی ہے آ کے کہ جی وہ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 111 بریگیڈ آج تک جو ہمارا جہاں 111 بریگیڈ مشہور بریگیڈ ہے، وہ آئین کو پامال کرنے کے لیے تو میدان میں اترتا رہا ہے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے سبھی کے لیے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 111 بریگیڈ جو ہے وہ آئین کو مضبوط کرنے کے لیے اور عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے حرکت میں آ سکتا ہے؟ تو یہ ایک اور سوال ہے. بالکل، یہ ایک عام سوال ہے. جنرل صاحب، پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جنرل کیانی کو آپ بھی جانتے ہوں گے بڑے اچھے طریقے سے، ان کے طور طریقوں سے آپ واقف بھی ہوں گے، تو پھر کیا آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ اگر 111 بریگیڈ کا کبھی ذکر آتا ہے، آرٹیکل 190 پہ امپلیمنٹیشن کا اگر وقت آتا ہے، سپریم کورٹ اگر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے، تو کیا جنرل کیانی پھر کچھ کریں گے، میدان میں اتریں گے، یا وہ اسی جمہوری سسٹم کو چلنے دیں گے؟ جو ان کی پروفائل ہے نا جی، جنرل کیانی صاحب تو بہت ہی جونیئر آفیسر تھے جب میں
فوج میں تھا اور میں جنرل تھا، تو یہ غالباً میجر اس وقت تھے. تو یہ اس وقت کی صورتحال جو تھی وہ مختلف تھی. کیانی صاحب کی جو پروفائل میرے ذہن میں آتی ہے وہ ایک بہت ہی سوچ بچار کے ساتھ چلنے والے آدمی ہیں، اور وہ حقیقتاً اس وقت جو ادارہ ہے، پوری فوج ادارے کی جو سوچ جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایتھوس، یعنی ان کی انر سوچ جو ہے ادارے کی، وہ یہ کہ ہم جمہوری نظام کو چلنے دیں. ہم نے بہت جھک ماری، بہت بدنامی اٹھائی، قوم کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوئے، ہم اس کو چلنے دیں حکومت کو. اور حکومت اپنے طور پہ یہ گمان کر بیٹھی ہے کہ اور کوئی ایسی بات فوج کی طرف سے نہیں ہوگی. اس کے اوپر بیان بھی چونکہ وزیر اعظم کہ پہلی دفعہ جو ہے ہماری سپورٹ کے اندر ہے فوج. ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ آئین کی سپورٹ میں ہے، فوج جمہوریت کی سپورٹ میں ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرتے رہیں، دیکھیں نا، ایک بڑا عجیب و غریب تصور ان کے اندر پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے درمیان، سب میں نہیں، کہ ہماری اونرشپ ہو گئی. یہ اونرشپ کی کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپوائنٹمنٹ کی کانسیپٹ ہونی چاہیے کہ عوام نے ہمیں ووٹ دے کے اپوائنٹ کیا ہے اور کچھ کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن یہ کہ آئندہ 5 سال کے لیے یا اس سے بھی آگے جو سوچ رہے ہیں ابھی کہ آئندہ اور 5 سال مزید لیں گے، اونرشپ، یہ خیال غلط ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. اس کو بیلٹ کے ذریعے خیال واضح ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. آسما، آپ ساری گفتگو سن رہی ہیں، کیا آپ لوگ، آپ کی حکومت بار بار، میں پھر یہی ذکر کروں گی کہ خود سے مواقع مہیا کر رہی ہے کہ اگر عدالتی فیصلوں کی بات کرتے ہیں یا ملکی حالات کی بات کرتے ہیں یا عام آدمی کے مسائل کی ذکر کرتے ہیں، تو آپ لوگ خود ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ جی حالات واقعی خراب ہو چکے ہیں سر؟ آسما، ایسے بالکل نہیں ہے کہ ہماری حکومت کوئی مواقع فراہم کر رہی ہے. اگر عدالت کی بھی بات ہے تو ہم نے اسی گورنمنٹ میں یہ آزاد عدلیہ آئی، کسی اور گورنمنٹ میں نہیں آئی. جو پچھلی حکومت تھی اس وقت عدلیہ کا جو حال تھا تو وہ میرے خیال میں شیخ صاحب مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں اور جانتے ہیں. دیکھیں، عدلیہ کے فیصلوں پر گورنمنٹ بالکل امپلیمنٹ کر رہی ہے. بے شک کہیں پر دیر ہو جاتی ہے لیکن زیادہ امپلیمنٹ بالکل ہو رہا ہے. گورنمنٹ کے اپنے وزیر جا کے عدلیہ کے کٹہرے پہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے، کرپشن انتہا کو پہنچ گئی ہے، یہ وہ کہتے رہتے ہیں. اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. گورنمنٹ کو اس وقت بہت سے مسائل ہیں، ریجنلی ہے، انٹرنیشنلی ہے، اور میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ جو آج پاکستان کو درپیش ہے وہ امریکن ایگزٹ ہے جو اس ریجن سے ہوگا. اس پر آپ کی آئندہ پالیٹکس، آپ کی اکانومی، آپ کی دنیا میں جس طرح سے آپ ڈیل کریں گے، جو آپ، لیکن ہم امریکن ایگزٹ کا ذکر آپ بار بار کریں آسما، ہم پاکستانی عوام پہ اگر فوکس کریں کیونکہ انہی کے ووٹ سے آپ آئیں گے اور انہی کی طاقت سے آپ لوگ جائیں گے. کراچی سنبھالا نہیں جا رہا، تو عوام کے لیے ہم کیا کریں؟ اپنا فیصلہ الیکشن میں سنایا ہے، اور انشاءاللہ جو ابھی آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، اس سے پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا ہے، کشمیر کا الیکشن ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں اگر ہم اس روایت کو قائم رکھیں اور جمہوریت کا تسلسل چلنے دیں اور 5 سال بعد جو عوام فیصلہ کرے گی اور اس کو ہم قبول کریں، اور جو صاحبان اور جو کھلاڑی اس وقت میدان میں نہیں تھے اور وہ اگر اس وقت کوئی انٹری کرنا چاہے ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان اور ایٹ دا کاسٹ آف عوام، اور وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، جیسے شیخ صاحب از اے ویری گڈ اینالسٹ، ہی از اے سیلف اینالسٹ، لیکن عوام کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. دیکھیں، عوام جنرلی آپ کو ایک رائے، جو سیاسی پارٹیاں آج پاکستان میں ہیں، اگر جن کا بھی آپ نام لے لیں جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں، تو وہ راتوں رات نہیں بنی ہے. ان کے پاس چلیں عوام میں کہا جاتا ہے، بالکل ہم مانتے ہیں اس چیز کو، سپورٹ ہے، روٹس ہیں ان کی وہاں پہ، لیکن انہی عوام سے پھر وہی ہم سوال کرتے ہیں کہ انہی عوام کے لیے آپ جیسے لیڈرز نے یا جو باقی سیاسی جماعتیں انہوں نے کیا کیا؟ کراچی میں امن قائم نہیں کر سکتے، ساری جماعتیں اتحاد میں ہیں، گورنمنٹ کا حصہ ہیں، لیکن پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کر آپ لوگ پھر انہی عوام کو بھول جاتے ہیں؟ عوام کو نہیں بولے، ہم اسی پہ مزید بات کریں گے. مجھے بریک لینی ہے آسما، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ ہی سے ہم کنٹینیو کریں گے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن بھی کریں گے نذیر ناجی صاحب، سینئر کالمنسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ان سے بھی اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیا واقعی فرشتے حرکت میں آ گئے. اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی قومی سیاست کے حوالے سے اور کچھ نئے محاذ کا ہم ذکر کریں. تیسرا محاذ بننے جا رہا ہے، فرشتے کیا واقعی حرکت میں آ گئے ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے نذیر ناجی صاحب سے. نذیر ناجی صاحب، یہ قومی حکومت، تیسرا محاذ، کلین پارٹی، آپ کو کچھ لگ رہا ہے یہ کوئی ڈوریں کہیں سے ہلائی جا رہی ہیں یا فرشتے واقعی اس وقت حرکت میں آ چکے ہیں؟ وہ زمانے ختم ہو گئے جی، نہ ڈوریں ہلیں گی نہ فرشتے کچھ کر سکیں گے، کیونکہ یہ
पुराने जमाने की बातें हैं, पुराने जमाने के मुशाहिदे हैं लोगों के, उन्हीं को सामने रखते हुए सोच रहे हैं कि फिर रीप्ले हो जाएगा। अब रीप्ले नहीं है, अब रीप्ले नहीं होगा, आपको नजर नहीं तो ना फौज की कोई पार्टी चल सकती है, हाँ जी, ना फौज की अपनी हुकूमत चल सकती है, और ना ही अदलिया का के जरिए हुकूमतें तब्दील होने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो ये नाजी साहब जो इदारा फिक्र अमल बनाया गया, काजी साहब को कन्वीनियर मुकर्रर किया गया और मुख्तलिफ तजावीज़ और आरा और मशवरे वहाँ पे दिए गए, तो कहा जा रहा है कि अगर तब्दीली आएगी, जैसे मुख्तलिफ वहाँ पे लोग, उनका ये कहना था सुप्रीम कोर्ट के जरिए आएगी, तो क्या काजी साहब अपना सियासी किरदार खत्म करके अपनी पार्टी और सियासत दोनों से रिटायर हो चुके हैं। ठीक, तो आपको लग रहा है कुछ हालात तब्दीली की जानिब जा रहे हैं? ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, 1.5 साल में हम यही हालात की भी रोज तब्दील होते हैं, जिंदगी मुंजमद नहीं होती। बिल्कुल, हालात हर दिन बदलते हैं, हर रोज बदलते हैं। मुश्किल ये है कि ये बदलते इतनी आहिस्तगी से हैं कि हमें महसूस नहीं होता, वरना हालात तो बदलते ही चले जा रहे हैं। हालात जब आज जो 2008 में थे वो नहीं है। 2008 में जो बेयकीनी थी, 2008 में जो पता नहीं क्या हो जाएगा वाली कैफियत थी, वो अब नहीं है। अब जो खतरात हैं उनकी नौयत दूसरी है, और वो ऐसे खतरात हैं जिनसे पाकिस्तान जैसे हालात में आए हुए मुल्क हमेशा गुजरते हैं। हमने दूसरों की जगहों में टांग अड़ाए हुए 30 सालों में हो गए हैं, अब इस टांग को निकालने में भी 30 साल ही लगे। 30 साल लगे। आपने अपने कॉलम में जरदारी साहब को मशवरा दिया था कि करप्शन आपको लड़ जाएगी, कोई खतरा देख रहे हैं जरदारी साहब? जी, मैंने कहा है कि उन्हें खत लिखना चाहिए, क्योंकि करप्शन वाकई बहुत ज्यादा हो चुकी है, और बतौर सदर उनका फर्ज है कि वो वज़ीर आज़म को खत लिखें, उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराएं, और अगर वो बात पूरी नहीं होती तो उन्हें चाहिए अपनी पार्टी के जरिए ये सवाल पार्लियामेंट में उठाएं, और करप्शन में जो भी मुलव्वस है, खा उनकी पार्टी का है, खा कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई दूसरा है, उसका एहतसाब होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो इसका नुकसान पाकिस्तान को भी है, उनकी जमात को भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर नाजी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, करप्शन का भी जिक्र उन्होंने किया। आसमा, फिर आप इस चीज को मान लें, देखें एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं, अवाम भी यही कहते हैं, अवाम को कुछ दे नहीं पाए और करप्शन 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 हर आपकी हुकूमत का लगता कुछ ऐसा स्लोगन बन चुका है इस वक्त। आसमा, देखें, ये पहली दफ़ा नहीं है कि दुनिया में जब जमहूरी कुव्वतें आती हैं और एक डिक्टेटरशिप के बाद आती हैं तो करप्शन ही एक ऐसे लफ्ज़ हो जाता है। मैं यहाँ पर ये डिबेट नहीं करती कि करप्शन नहीं है इस माशरे में या इस सोसाइटी में, लेकिन यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि आज से नहीं है, ये मेरे ख्याल में बदकिस्मती से बहुत सालों से पाकिस्तान में ये, और करप्शन जो होती है वो हमेशा डिक्टेटरशिप्स में ही परवान चढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए करप्शन को। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज जमहूरियत के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन बात ये कि मैं शेख साहब को ये बताती चलूं, इन्होंने ये कहा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपनी सीट जीतें, आप इलेक्शन जीते, लेकिन आप सियासत करें। तो मेरे ख्याल में ये इनका ये एनालिसिस जो है मानना एक बहुत मुश्किल सी बात है। दूसरी बात, कराची में देखें तीनों स्टेक होल्डर्स है, ANP, पीपल पार्टी एंड MQM, जो इसके बाद अवाम के पास वापस भी जाएंगी। तो ये बिल्कुल कतई एक गलत चीज है कि हम लोग कराची में अमन नहीं चाहते, लेकिन अगर यहाँ पर हम जब दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई है और डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आज अगर अमेरिका का रवैया हमारे साथ ऐसे है तो हमारे माजी में डिक्टेटरशिप्स की वजह से ही आज अमेरिकन का ये है। तो ये मेरा भी टाइम इन्हीं को दे दें, जिक्र करते हैं तो फिर बाजी में आ जाते हैं। नहीं, आपसे ही हम बात करते हैं, वो अपनी बात कर चुकी सारी की सारी। आप ये बताएं, सारी गुफ्तगू देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहले आसमा ने कहा कि आजाद अदलिया, आजाद अदलिया, हमारे वक्त गुलाम अदलिया थी। जब स्टील मिल के खिलाफ फैसला दिया उन्होंने, तो आजाद अदलिया ने दिया, और अब इस वक्त जो लाचार बेबस मस्कीन अदलिया है जिसकी बात हर रोज आप हवा में उड़ा देते हैं, और उसके फैसलों का न सिर्फ तमस्खर उड़ाया जाता है बल्कि उनकी, मैं समझता हूं, इंतहाई तज़हीक की जा सकती है। और ये नाजी साहब बड़े काबिल एहतराम है। कोई शख्स नहीं चाहता फौज आए, कोई शख्स नहीं चाहता कि सारे तजुर्बे हो चुके हैं। जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है प्रेसिडेंट को कि करप्शन खत्म करो, उनको समझ आ रही है कि ये करप्शन के खिलाफ सोच जो है फौजी के लंगर तक पहुंच रही है। फौजी जहां दाल लेने जाता है, सुबह रोटियां लेने जाता है लंगर पे, वो कहता है यार उसको सारी तरफ करप्शन नजर आ रही है। प्रेसिडेंट को बिल्कुल फौरी तौर पर देखें एक मैसेज जा रहा है, और ये कहना जनाब के सारी दुनिया में ये तजुर्बा बिल्कुल नाकाम हो चुका है,
لیکن ملک نہیں ناکام ہوئے. یہاں حکومت تو کامیاب جا رہی ہے لیکن ملک ناکام جا رہا ہے. ملک بحران کی طرف جا رہا ہے. ملک کو کامیاب میں ناکام کا لفظ اٹھاتا ہوں, میں اس لیے اڑا رہا ہوں ناکام کا لفظ کہ ناکامی کے جو قریب چیزیں ہوتی ہیں اگر اس کی زوردار نشاندہی نہ کی جائے تو پھر وہ ناکامی سے ہمکنار ہو جاتی ہیں. کسی کو پھر اس ناکامی سے نکالے گا کون؟ شیخ صاحب اس ناکامی سے نکالے گا کون؟ تیسرا محاذ قومی حکومت, کلین پارٹیز, عوام, کون نکالے گا اس سے؟ دیکھیں میں اور آپ نکالیں گے, لوگ نکالیں گے. یہ بڑے لوگ جو ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ جو کام شروع کرتے ہیں وہ لوہے کا کام کرتے ہیں تو سریا مہنگا کر دیتے ہیں. وہ چوزوں کا کام کرتے ہیں تو مرغی مہنگی کر دیتے ہیں. وہ دودھ کا کام کرتے ہیں تو عام آدمی کے لیے دودھ مہنگا کر دیتے ہیں. حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت کا بنیادی کام یہ ہے کہ حکومت کرے, منتخب حکومت ہے. میں آسما سے ایگری کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان لوگوں نے ووٹ دیے ہیں آصف زرداری کو, ان لوگوں نے ووٹ دیے ہیں سب لوگوں نے گیلانی صاحب کو, لیکن غریب کو جینے کا حق دو. غریب کو اس جگہ نہ لگاؤ کہ وہ یہ سمجھے کہ اس جمہوری حکومت نے جمہوریت کے دور میں انہیں کچھ ڈیلیور نہیں کیا, اپنے گھروں میں لے گئے. کیا رہ جاتے ہیں؟ آپشنز کیا رہ جاتے ہیں عوام کے پاس؟ آپشنز کیا رہ گئے اس وقت؟ دیکھیں آپشنز, دیکھیں اگر آپ حکومت کی تبدیلی کے آپشن چاہتے ہیں تو اگر میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن میں مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ اگر اب یہاں کسی قسم کی بھی تبدیلی آئی تو لوگوں کو خوشی ہوگی, مایوسی نہیں ہوگی. چلیں ایک بار پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ مٹھائیاں بانٹتے ہوئے ہم دیکھیں گے. وہ وقت ختم ہو گیا ہے. میں ناجی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. جمہوریت کا ساتھ نہیں دے رہے اور ایک تھرڈ فورس کی ساتھ دے رہے ہیں which is not a democratic system. میں ساتھ نہیں دے رہا. آپ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کا ساتھ جمہوریت میں ملک کا ساتھ دے رہا ہوں. اگر ہم یہ ڈیبیٹ کریں گے مجھے دکھ ہوگا, مجھے دکھ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں عوام جو ہے کہ آپ اگر جس اب آسما دیکھیں میں نے آپ کو پورا وقت دیا تھا پلیز. چلیں عوام بالکل آخری بات مختصراً میرے پاس وقت کم ہے. دیکھیں عوام جو ہے اس کی ہمدردیاں دونوں بڑی پارٹیوں سے اس معیار پر نہیں ہے جتنی وہ سوچ رکھ رہے ہیں. دیکھیں وہ اس کو کیا مل رہا ہے, اس کو ریلوے کی سواری نہیں مل رہی, جہاز بڑے لوگوں کی سواری ہے, وہ جتنا مرضی مہنگا ہو جائے وہ ٹکٹ خرید سکتے ہیں. اس کو بچوں کے معاملات, اس کے داخلے, اس کے فیسیں, بجلی کے بل, یہ ساری چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جسے حکومت سمجھتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے جا رہا ہے. امریکہ جائے باہر میں, افغانستان سے اس کو جانا ہی ہے. آج نہیں تو کل امریکہ کو جانا ہی ہے. ہم نے پاکستان میں رہنا ہے. عوام کے ساتھ کیا ہوگا؟ امریکہ جائے یا یہاں رہے جو کوئی طاقت امریکہ کو افغانستان نہیں. ہمارے پاکستانی پولیٹیشنز صرف اپنی پولیٹیکل سلوگنز چمکانے کے لیے ملک کو کیوں گمراہ کرتے ہیں, یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی. کوئی ملک نہیں گمراہ ہو رہا. اگر ملک گمراہ ہوتا تو اس وقت تک نتیجہ نکل آتا. تھرڈ فورس اگر آپ اس طرح بالکل ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے, لیکن اگر آپ لوگ حقیقت بولیں, حقیقت سامنے رکھیں تو حقیقت بالکل. کیونکہ آپ کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. نواز شریف سے لے کے عالمگیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. حقیقت بہت تلخ ہے, عوام مایوس ہیں اور مایوسی سے نکالنے کا واحد ذریعہ کیا ہے, تبدیلی کیسے آ رہی ہے, کیا واقعی ہم انقلاب کی جانب جا رہے ہیں. بہت ساری باتیں دیکھنا تو یہ ہے کہ عوام کس طریقے سے ملکی معاملات کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ملک میں ہم تو جو صورتحال ڈیلی دیکھتے ہیں, عام آدمی کی روٹین جو مسائل دیکھتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے اور لگتا کچھ ایسے کہ حکومت اس کو ایڈریس کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.